الأبرار وعلى آله وأصحابه وعلى من سحابه. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے اس مبارک محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. قابل مبارکباد ہے اس عظیم الشان سینٹر اور عظیم الشان مسجد کے ذمہ داران اور آپ تمام حضرات اور بالخصوص یہاں کے امام مفتی صاحب قبلہ کہ ان کی وجہ سے آج آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع ملا. اور ہمارے سید عبید بھائی کے جن کی وجہ سے میں ڈیلس آیا، ان کی محبتیں، اور یہاں آ کر یو ایس میں بہت ساری چیزیں دیکھی. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہاں ڈیلس میں درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے اور 29 پارے مکمل ہو گئے ہیں. تو آج سے آگے سے 30واں پارہ شروع ہوگا. تو مفتی صاحب کے حکم پر اور ان کی خواہش پر آپ کے سامنے حاضر ہیں. میں ایک بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں قرآن اور علوم قرآن اور تفسیر کا. میرے بہت ہی عزیز بلکہ محترم علامہ ڈاکٹر خوشتر نورانی صاحب یہ بنیادی طور پر میرے بڑے بھائی کے دوستوں میں سے ہیں بچپن کے. تو ان کے بعد پھر انہوں نے مجھے اپنا دوست منتخب کر لیا ماشاءاللہ. تو ان کی نوازشات محبت جو انہوں نے کچھ بیان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا کچھ کچھ اثر میرے اندر پیدا فرمائے. بہترین گفتگو ڈاکٹر صاحب نے کی قرآن کے معجزے سے متعلق اور اس اللہ کی کتاب ہونے کے متعلق دلائل و براہین کی روشنی میں. اور یہ ان کا حق بھی تھا کہ اسکالر اسی طرح گفتگو بھی کیا کرتے ہیں. میں سن رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ ساری بات تو ڈاکٹر صاحب نے کہی کہ میں کیا کہوں گا، کوئی ضرورت نہیں تھی دوسرے کسی کتاب کی، مگر حصول برکت کے لیے قرآن کتاب ہدایت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. آئی ہی ہدایت کے لیے، اور اس کے ساتھ بہت سارے چیلنجز ہیں کہ اگر یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو اس کی طرح لے کر فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. ایک سورت لے کر آئی، تو سورت بھی سب سے چھوٹی سورہ کوثر. سورہ کوثر کا بھی عجیب واقعہ ہے، مجھے یاد آیا. جب سورہ کوثر نازل ہوئی تو چند صحابہ نے اس کو لکھ کر کعبے کی دیوار پہ لٹکا دیا. پہلے ہوتا یہ تھا کہ جب بہت عمدہ کلام کوئی لے کے لاتا تھا عربی کا تو اس کو کعبے کی دیوار میں لٹکایا جاتا تھا. ویسے بہت سارے شعراء کے کلام تھے، بڑے مشہور بھی ہوئے، جیسے ساڑھے معلقات، وہ 7 قصائد، وہ 7 کلام جو لٹکائے گئے تھے کعبے پر، بہت مشہور ہوئے. امراء القیس کا ہے اور بھی باقی تمام شعراء کے. تو جب اور لوگ اس کو پڑھتے تھے آ کر اور حیرت کرتے تھے کہ اتنا بڑا اتنا شاندار کلام. تو جب سورہ کوثر نازل ہوئی تو صحابہ نے اس کو لکھ کر کعبے پر لٹکایا، اور لکھا اس طرح سے کہ ایک آیت کے سامنے دوسری آیت اور پھر اس کے نیچے تیسری آیت اور چوتھی کی جگہ خالی، کیونکہ چوتھی کوئی آیت نہیں اس میں. تو لکھا انا اعطیناک الکوثر، پھر اس کے آگے لکھا فصلی لربک وانحر، پھر تیسری لائن میں لکھا ان شانئک هو الابتر، اور چوتھی کی جگہ خالی. کعبے پہ لٹکا دیا. دیکھنے لگے. ابو جہل آیا. ابو جہل جو تھا وہ ہم لوگ کو ظاہر سی بات ہے کہ ابو جہل کا نام سے سمجھ میں آتا ہے بہت جاہل آدمی تھا. تو وہ جاہل اس طور پر تھا کہ وہ اللہ کو نہیں پہچان سکا، نبی کو نہیں پہچان سکا، لیکن زبان و بیان کے اعتبار سے اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا. افصح العرب تھا، عربی زبان کی فصیح و بلیغ تھا عربی زبان کا. وہ آ کے کھڑا ہو گیا، اس نے پڑھا، اس کو بہت دیر تک غور کرتا رہا، پھر قلم سے چوتھی جگہ جو خالی تھی وہاں کچھ لکھ کر چلا گیا. ادھر مسلمانوں کو یہ پریشانی ہوئی کہ 3 آیتوں میں چوتھی آیت چھوڑ کے چلا گیا. اتنا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بہت برا ہو جائے گا کہ اگر اس نے اس جیسا کلام اگر لکھ دیا تو بہت گڑبڑ ہو جائے گی. ہم چیلنج کر رہے ہیں کہ اس جیسا کلام ہو نہیں سکتا. جب جا کر دیکھا تو اس تختی پر لکھا ہوا تھا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ما هذا کلام البشر، کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا.
اللہ اکبر. جب یہ آیت نازل ہوئی تو مکے کے مشرکین جو افصح العرب تھے، بڑے بڑے شاعر تھے، وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے یہ کوثر کیا چیز ہے، کوثر کیسے کہتے ہیں. قرآن ایک ایسا معجزہ ہے کہ قرآن آیا عربی میں ہے، عربوں کے درمیان آیا ہے. آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کی، قرآن تو عربی میں، عربی ہم جانتے ہیں، پھر ہمیں کیا ضرورت ہے. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ قرآن کوئی شہری کتاب تو ہے جس کو آپ ڈکشنری بول کے طے کر لیں. کتاب ہدایت ہے. اس کتاب کے لیے ایک رسول آیا ہے. اس کتاب کو سمجھانے اور پڑھانے کے لیے ایک رسول کے ساتھ یہ کتاب بھیجی گئی. یہ خالی کتاب نہیں آئی. تو جس رسول کے ساتھ یہ کتاب آئی ہے، جب تک اس رسول سے قربت حاصل نہ کر لے، اس پر اعتماد نہ کر لے، اس پر ایمان نہ لے آئے، اس کے ساتھ ادب و تعظیم کا تعلق پیدا نہ کر لے، اس کی باتوں کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا نہ کر لے، اس وقت تک یہ قرآن کتاب ہدایت نہیں ہے. قرآن میں فرمایا اللہ نے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرے گا اور بہت سے لوگوں کو ہدایت ہو جائے گا. ضرورت اس بات. اسی لیے مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن کی تفسیر یا تو قرآن کی آیت اپنی تفسیر خود کرے. ایک مقام پر کچھ فرمایا گیا تو اس کی تفسیر دوسرے مقام پر ہو، یا بالکل اس سے ملی ہوئی ہو، یا تھوڑے دو چار آیتوں کے بعد ہو، یا دو چار سورتوں کے بعد ہو. قرآن اپنی تفسیر خود کر دے. یا پھر اگر ایسا نہ تلاش کر پائے ہم اس میں، تو پھر دوسرا سورس تفسیر کا حدیث نبوی اور قرآن کی آیت کا معنی وہ لیا جائے گا جو حدیث میں بیان کر دیا گیا. یہ دوسرا سورس ہے تفسیر کا. یعنی اللہ کی مراد کون طے کرے گا. آپ سوچیں آج لوگ اس بات پر جھگڑا کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کو کتنا علم تھا اور وہ کیا تھے کیا نہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ میری مراد رسول طے کریں گے، جو وہ کہہ دیں گے وہی میری مراد ہے. یہ کیسے کہہ سکتا ہے کوئی انسان یہ بات کیسے کہہ سکتا ہے کہ قرآن کی اس آیت سے اللہ نے یہ مفہوم مراد دیا ہے. ہم کیا جانے کہ اللہ نے کیا مراد دیا. ہم آپس میں جب بات کرتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کی مراد، ایک دوسرے کی میننگ، ایک دوسرے کے مفہوم نہیں سمجھ پاتے. ہم کہنا کیا چاہتے ہیں اور کہہ کیا رہے ہیں اور ہمارے دل میں کیا ہے، ہمارے ضمیر میں کیا ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ شعر کا یا کلام کا مفہوم کہنے والا ہی سب سے زیادہ جانتا ہے. کوئی بھی بات ہو، جو کہے گا وہ اپنی بات کا مطلب سب سے زیادہ واضح طور پر بیان کرے گا کہ آپ اس جملے سے کیا چاہتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. ترجمہ ہو سکتا ہے کہ میں نے جو کہا اس کا آپ انگریزی میں ترجمہ کرتے ہیں، میں نے عربی میں کچھ کہا آپ ہندی میں کچھ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، لیکن میں نے اس بات سے، اس کلام سے کیا مراد لیا ہے. مراد کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ ہم جو بول کر کیا مراد دے رہے ہیں. تو اللہ کی مراد کیا ہے؟ مثلا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اللہ کی مراد کیا ہے اس سے؟ کیا تم دعا کرو؟ صلاۃ کا ایک معنی دعا بھی ہے، ڈکشنری بول کرتے دعا قائم کرو. نہیں. اب جو اللہ نے فرمایا اس کی مراد کو رسول نے طے کیا کہ نماز کا قائم کرنے کا مطلب یہ کہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھی جائے گی، اور فجر میں 2 رکعت پڑھی جائے گی، ظہر میں 4 پڑھی جائے گی، عصر میں 4 پڑھی جائے گی، مغرب میں 3 پڑھی جائے گی، عشاء میں 4 پڑھی جائے گی. یہ سب قرآن میں صرف ایک کسی وقتی الصلاۃ میں ہے. پھر یہ بھی طے کیا کہ نماز میں تکبیر تحریمہ کر کے نیت باندھی جائے گی اور سلام پھر کے نماز سے باہر آ جائے گا. اقیموا الصلاۃ میں یہ سب ہے. یہ سب اقیموا الصلاۃ میں نماز قائم کرو. کیسے نماز قائم کرو؟ رکوع کرنا ہوگا، قیام کرنا ہوگا، رکوع کرنا ہوگا، سجدہ کرنا ہوگا، تسبیح پڑھنا ہوگی، درود پڑھنا ہوگا، سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی. یہ سب اقیموا الصلاۃ. کون طے کرے گا؟ یہ رسول طے کرے گا. تو بغیر رسول کے اگر پڑھی جائے تو گمراہ ہو جائے. قرآن نے کیا کہا؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق یقیناً آپ کے پاس اللہ کی جانب سے نور آیا اور روشن کتاب. کتاب کے ساتھ نور روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ کتاب کسی کام کی نہیں. اندھیرے میں رکھی ہو، ہم نہ دیکھ سکے اس کتاب کو، وہ کسی کام کی نہیں. اور اس کتاب کو، یہ کتاب ایک زندہ معجزہ ہے. بہت سارے معجزے آئے. آپ کہیں گے کہ ایک معجزہ ابھی بھی زندہ ہے، زمزم کا کنواں. یقیناً ہے، لیکن آپ کو بتاؤں کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد یہ کنواں بند ہو گیا تھا. یہ حضرت عبد المطلب نے دوبارہ اس کو کھود کر جاری کیا ہے. مگر وہ بھی ایک معجزہ ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں اس کو. قرآن بھی ایک معجزہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں.
اور یہ قیامت تک رہنے والا چیلنج ہے. جب قرآن روشن کتاب ایک نور کے ساتھ آیا تو پھر اس نور کی روشنی اور اس کی کمنٹری کے ساتھ اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو پھر یہ کتابیں ہدایت ہوگی. مجھے ابھی کچھ صاحب جو ذکر کر رہے تھے چیلنج کا، تحدی کا، کہ ہے کوئی جو اس طرح کا لے کر آئے، تو اس پر ایک باقاعدہ ڈسکشن ہے. قرآن کی طرف سے علماء وکیل بنے ہیں اور دوسری طرف سے ملحد اور اورینٹلسٹ وکیل بنے ہیں کہ کیسے کیا ہوگا. پورا پورا مکالمہ ہے، کئی صدیوں پر محیط ہے. اس کا نچوڑ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بڑا مزیدار ہے. جب یہ بات بحث ہوتی رہی کہ قرآن بندے کی کتاب کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، ادھر سے لوگ اعتراض کرتے رہے کہ اگر اللہ کا ہوتا تو پھر ایسے کیوں ہوتا، بہت بات چلی. تو آخر میں بات یہی آتی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو آپ لے کر آئیے اس جیسے. تو ادھر سے جواب دیا گیا کہ ہم کہاں سے لائے، ہم تو 400-500 سال ہو گئے، 800 سال کے بعد ہو گئے. اس زمانے میں زیادہ اچھی عربی جانتے تھے لوگ. تو ادھر سے یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے، اس زمانے کے لوگوں میں سے بتاؤ کسی نے لایا ہو کوئی. جب بات نہیں بن پڑی تو کہا گیا کہ اس زمانے میں بھی جب اللہ نے یہ چیلنج دیا تو لوگوں سے وہ صلاحیت چھین لی کہ جس صلاحیت کی بنیاد پر قرآن کے جیسا کوئی کلام لیا. یہ مکالمہ چل رہا ہے کہ جب اللہ نے یہ کہا کہ تم اگر سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت لے کر آؤ، اور جب یہ چیلنج دیا تو اس پائے کی اور اس مقام کی عربی بولنے کی صلاحیت چھین لی بندوں سے اور پھر چیلنج کر دیا. یہ کہا ہے لوگوں نے. آپ سوچے، میں یہ سوچنے لگا کہ بھائی جھگڑا تو اسی بات کا تھا کہ یہ کتاب اللہ کی ہے کہ نہیں. اگر تم اس بات کو مان لیتے ہو کہ اللہ نے چیلنج دے کر صلاحیت سلب کر لی تو پھر جھگڑا ختم ہو گیا. پھر تو آپ نے مان لیا، کلیم کر لیا کہ یہ اللہ کی کتاب. اگر یہ کسی بندے کی کتاب ہوتی تو اللہ کیوں کسی کی صلاحیت سلب کرتا. اور دوسری بات یہ کہ میں پھر اس پر ایک مکالمہ آگے بڑھتا ہے کہ چلیے جب یہ چیلنج آیا تو اللہ نے صلاحیت سلب کر لی. اس چیلنج کے آنے سے پہلے جو عرب کے فصیح و بلیغ لوگ تھے، جو بڑے بڑے شاعر تھے، ان کے کلام موجود ہیں آپ کے پاس، ان کے دیوان، ان کی کتابیں موجود ہیں. ان کتابوں میں سے کچھ 2-4 لائنیں نکال کے دکھاؤ جو قرآن کے جیسی ہوں. اس وقت تو صلاحیت سلب نہیں کی گئی تھی. تو کل ملا کے نتیجہ یہ نکلا کہ نہ قرآن سے پہلے کچھ قرآن کی طرح تھا، نہ قرآن کے بعد کچھ قرآن کی طرح ہے، اور نہ قیامت تک کوئی کلام قرآن کی طرح آ سکتا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن کیونکہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں، مسٹیک نہیں، غلطی نہیں، کیونکہ یہ خالق کا کلام ہے. اس میں بڑی ڈیبیٹ ہے کہ یہ غیر مربوط ہے، آپس میں ربط نہیں ہے. ایک آیت ختم ہوتی ہے مضمون کی اور دوسرا بالکل نیا مضمون شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے بہت سارے جوابات ہیں کہ 23 سال کی مدت میں قرآن نازل ہوا ہے. اور سب سے بڑا ہر چیز ایک قرآن معجزہ ہے، پر قرآن کے اندر ہزاروں معجزے ہیں. ایک معجزہ اور ایجاز یہ بھی ہے اس کا کہ قرآن 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، لیکن پورا کلام آپ پڑھ لیں آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ یہ کچھ نازل ہوا پھر رک گیا، پھر نازل ہوا پھر رک گیا. ایسا لگے گا بلاغت سلیس الحمد سے لے کر ناس تک ایک دریا میں چلا جاتا ہے. اور آپس میں ربط قائم ہے. ہر سورت کا ایک پہلی سورت سے ربط قائم ہے، ہر آیت کا پہلی آیت سے ربط قائم ہے. اور ماہر قرآنیات کو کہتے ہیں، جو قرآن کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر 5 لوگوں کا اعتراض ہے کہ محمد رسول اللہ پر نازل ہوا اور ان کا تذکرہ ہی بہت کم ہے. ماہرین مفسرین کہتے ہیں کہ ہر 5 سورتوں کے ہر 5 آیتوں کے بعد ایک آیت ایسی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر، شان پر، علم پر، ان کی رسالت پر، ان کے سچے ہونے پر دلالت کر رہی ہے. عباس العقاد ایک بہت بڑا ادیب گزرا ہے عربی کا، یورپ بھی بہت آیا گیا، اس کی کتابیں بڑی مشہور ہیں، انگریزی میں بھی ترجمے ہوئے اس کے. اس نے کہا کہ قرآن کی اس عباس العقاد اتنے بڑے آدمی تھے عربی کے ادیب کے کائرو یونیورسٹی نے ان کو اعزازی طور پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری آفر کی. ہوتا ہے کہ بہت بڑا آدمی ہوتا ہے تو اس کو یونیورسٹی کہتی ہے کہ ہم آپ کو اعزازی طور پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری دے رہے. تو عباس العقاد نے کہا کہ یہ اعزاز میرے لیے نہیں کہ کائرو یونیورسٹی مجھے ڈگری اوارڈ کر رہی ہے، یہ آپ کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ عباس العقاد کو ڈگری، عباس العقاد آپ کی ڈگری لے رہا ہے. اتنے بڑے آدمی. انہوں نے کہا کہ قرآن کی ایک آیت، صرف ایک آیت جو سی آتا ہے، ایک آیت آپ لے آئے، اس کا کلام کا انداز، اس کی فصاحت اور اس کی بلاغت ایسی ہے کہ اگر
اناد اور بغض اور حسد اور دشمنی نہیں ہے تو آپ کلمہ پڑھے بغیر نہیں کر سکتے. قرآن میں اور دوسری بات جو سائنس کی آگے کی بحث کرتا چلوں، قرآن سائنس کے خلاف نہیں ہو سکتا. وہ اس وجہ سے کہ سائنس کہتے کس کو، اس دنیا میں جو چیزیں ہیں ان کو کیسی ہیں وہ حالت بیان کرنا یہی سائنس ہے. تو سب سے بہتر حالت تو وہ بیان کرے گا جس نے بنائی. تو قرآن تو سائنس کے خلاف ہو نہیں سکتا. ہاں سائنسی نظریات، کچھ نظریات قرآن کے خلاف ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ نظریات ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا. یہ غلط بات ہے کیونکہ ایسا نہیں تھا. کیونکہ انسان بنانے والا بتا رہا ہے کہ انسان کیسا ہے. یہ پوڈیم بنانے والا بتائے گا کہ پوڈیم کیسا ہے. ٹیبل بنانے والا بتائے گا کہ ٹیبل کیسی ہے. تو دنیا بنانے والا جب دنیا کی حالت بیان کر رہا ہے تو یہی تو سائنس. اور دوسری بات کہ قرآن نے کبھی بھی زبردستی اور ظلم اور جبر کے ساتھ اپنی بات کو نہیں منوایا. انسان کی عقل کو مخاطب کیا. اور سب سے بنیادی عقیدہ جو توحید کا عقیدہ ہے، اللہ ایک ہے، یہ توحید کا عقیدہ. جب اس عقیدے پر زیادتی اور زبردستی نہیں کی گئی، عقل کو مخاطب کیا اللہ نے. دنیا کا ہر متکلم، ہر عالم جو اللہ کے ایک ہونے پر دلیل دیتا ہے، اس کے پاس سب سے بڑی دلیل وہی ہے جو قرآن میں دی ہے. اور عقل کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا کہ اگر دو خدا ہوتے اللہ کے بعد تو فساد ہو جاتا کائنات میں. یہ ایک عقلی بات ہے کہ اگر دو طاقتیں ہوتی تو چل نہیں پاتا نظام دنیا کا. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ جو رب ہوتا ہے وہ بے نیاز ہوتا ہے، وہ عاجز نہیں ہوتا، کمزور نہیں ہوتا، وہ فعال لما یرید ہوتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یہی رب کی شان ہے. قادر مطلق ہوتا ہے. تو اب اگر دو ہوتے تو فساد کیسے ہوتا؟ فساد ایسے ہوتا ہے کہ نظام ہی نہیں بن پاتا. ایک رب کہتا کہ میں بارش چاہتا ہوں، دوسرا کہتا کہ میں نہیں چاہتا. تو کس کی مرضی ہوتی؟ دونوں ہو نہیں سکتا ایک وقت میں. امپاسبل ہے. اجتماعی ضدین کہتے ہیں اس کو. حرکت اور سکون ایک وقت میں نہیں پائے جا سکتے. اجتماعی ضدین. اب ایک طرف چاہتا ہے کہ میں اس کو حرکت دوں، دوسرا طرف چاہتا ہے کہ میں اس کو ساکن رکھوں. تو کس کی مرضی چلے گی؟ دونوں کی چل نہیں سکتی. اجتماعی ضدین ہے. اور محال جو ہوتا ہے وہ تحت قدرت ہوتا نہیں. اس پر بھی بعض لوگوں نے یہ کہا، آپ غور کریں کہ لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے تو وہ جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے. کیونکہ جھوٹ کی ایک شے، اگر ہم اس کو جھوٹ پر قادر نہیں مانیں گے تو پھر اس کی قدرت انسان سے کم ہو جائے گی. کیونکہ انسان تو بہت جھوٹ پر قادر ہے اور اللہ قادر نہیں جھوٹ پر، تو انسان سے بھی کم قدرت ہو جائے گی اللہ کے پاس. احمقوں نے یہ بات بھی کہی. اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن کی یہ آیت بھی آج بھی زندہ معجزہ ہے جو دل بھی کثیرا و یاتی بھی کثیرا. اسی قرآن کو پڑھ کر لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا اور یہ کھلی ہوئی گمراہی ہے. آپ دیکھیں ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس آیت کو پڑھ کر مستر صاحب کے دادا کا ایک کی تقریر سن رہا تھا. انہوں نے کہا ہے اپنی تقریر میں کہ اگر تم یہ کہتے ہو ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو اللہ جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے، تو پھر جس قرآن کو تم قرآن دکھا رہے ہو سکتا ہے اسی قرآن میں جھوٹ بول دیا ہو. تو پھر یہ قرآن کہا رہا، پھر یہ دین کہا رہا. جس دین کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو سکتا ہے یہی جھوٹ بول رہا ہو. جس محمد کو تم رسول مان رہے ہو سکتا ہے یہی جھوٹ بول دیا اللہ نے کہ میرے نبی. پھر تو پورا دین ختم ہو جائے گا. پورا دین ختم ہو کے رہ جائے گا اگر یہ عقیدہ رکھ دیا کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولنے پر قادر ہے. اسی قرآن کی دلیل سے آپ سوچیں. تو اب جب یہ ہوا کہ اللہ کی قدرت کم ہو جائے گی تو کہا گیا کہ نہیں، اللہ کی قدرت کم نہیں ہوتی، وہ قدرت ایک الگ. اس پر بھی بڑی ڈیبیٹ ہوئی اور سب قرآن کی آیتوں سے ہی سب لوگ اپنی اپنی دلیل ڈال رہے ہیں. تو اب دو خدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ حرکت و سکون ایک کی چلتی ایک کی نہیں چلتی. تو جس کی نہیں چلتی وہ خدا کیسے ہوتا؟ جو عاجز ہو جائے وہ خدا ہو نہیں سکتا. جو پیچھے رہ جائے وہ خدا ہو نہیں سکتا. جس کی مرضی کے مطابق کوئی کام نہ ہو وہ خدا ہو نہیں سکتا. تو لہذا خدا ایک ہی ہے. تو یہ عقل کو مخاطب کیا اور بار بار اللہ نے فرمایا کہ غور کرو، دیکھو ہم تمہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں آسمانوں میں، آفاق میں. تمہارے اپنے اندر دکھائیں گے تمہاری نشانیاں. اب ذرا سوچیں کتاب ہدایت جس کا کوئی آفاقی پیغام ہے، جہانگیری پیغام ہے، آفاقی پیغام ہے ہر کسی کے لیے. زمین آسمان، زمین کے نیچے، سمندر کے اندر، آسمانوں کے اوپر، ہر جگہ ایک اللہ کی نشانی ہے اور پیغام ہے دیکھنے والے کے لیے، انسانوں اور جناتوں کے لیے کہ اللہ ہے. اور یہ قرآن کی ایک ایک آیت اس بات کو ظاہر کر رہی ہے.
اور عقل کو مخاطب کیا گیا ہے، کیونکہ ہم آپس میں تو قرآن کو دلیل بناتے ہیں، لیکن جب اللہ کوئی بات کہے گا تو وہ قرآن کو دلیل نہیں بنائے گا کہ دیکھو میرے قرآن میں یہ بات آ گئی لہٰذا مان لو. نہیں، وہ تو آپ کو آپ کی عقل کو مطمئن کرتا ہے، آپ کی عقل کو دعوت دیتا ہے. اسی طرح جب یہ کہا جانے لگا کہ مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے، اور ایک صاحب جو اتنے جلیل تھے وہ کچھ بہت پرانی ہڈیاں، چھوٹی سی ہڈی اپنے ہاتھ میں رکھ کے لائے نبی کریم کے زمانے میں، اور ہاتھ میں رکھ کے ایسے مسل دیا، اس کو پاؤڈر بنا دیا اس کا، اور ایسے پاؤڈر بنا کے اڑایا اور کہا کہ کیا یہ بھی زندہ ہو جائیں گے؟ تو سورہ یاسین اللہ نے نازل فرمائی، اور اس میں اپنی قدرت کے عقلی طور پر آپ دیکھیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو عقل سلیم رکھنے والے کو اس کی اپروچ عقل تک پہنچا دی بات. کیا کہا اللہ نے فرمایا؟ پوری سورہ تو نہیں پڑھوں گا، میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ کہنے لگا انسان، اولم یری الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین. اب بندہ یہ بھول گیا اس بات کو، کہ اس بات کو نہیں جانتا ہے کہ ہم نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا ہے. کیا انسان یہ بھول گیا، اس بات کو نہیں جانتا کہ ہم نے ایک پانی کی بوند سے، ناپاک پانی کی بوند اس کو پیدا کر دیا، اور وہ جو ہے وہ بہت، جب اس سے پیدا کر دیا ہے انہوں نے ہمارے پانی کی بوند سے، اب اس کو سمجھ میں آیا کہ ہمیں بہت بڑا ہوں اور مخالفت ہوتا رہا ہے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور ہمارے سامنے مثالیں پیش کرتا ہے، ہڈی، بوسیدہ ہڈی کو رگڑ کے اور اس کو گھس کے پاؤڈر بنا کے مثال دیتا ہے ہمیں. وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی پیدائش کو بھول گئے. ہمارے سامنے ہڈی کو مسل کے پاؤڈر بنا کے مثال دے رہا ہے، اور اپنی تخلیق کو بھول گیا کہ کس طرح اس کو پیدا کیا تھا. قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور اب انسان یہ کہنے لگا کہ کون ہے جو اس ہڈی کو، کہ جو ہڈی ریت کی طرح باریک ہو گئی، کون ہے جو اس کو زندہ کرے گا؟ یہ انسان یہ کہنے لگا ہے. قل، اے پیارے حبیب آپ اس سے فرما دیجیے، آپ اس کو یہ جواب دیجیے. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ، آپ فرمائیے کہ وہی ہے، وہی اس کو زندہ کرنے والا ہے جس نے اس کو پہلی مرتبہ بنایا تھا. اب یہاں سے قرآن کا اجازت شروع ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے انشأھا، بات کیا چلے گی کہ کون زندہ کرے گا. من یحیی العظام، ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا. سوال تھا زندہ کرنے کا، جواب میں کیا کہا اللہ نے؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ. نشأ کہتے ہیں پہلی مرتبہ کسی چیز کو بنانا. تخلیق مانے بنانا. انشأ پہلی مرتبہ جس نے بنایا، یعنی اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، کوئی نقشہ نہیں تھا، کوئی بنی ہوئی چیز نہیں تھی، کسی کو دیکھ کے نہیں بنایا، کوئی پہلے سے نظیر نہیں تھی، کوئی مثال نہیں تھی. انشأ، اس بات معلوم یکن کو انشاء کہا جاتا ہے. جو کچھ نہیں تھا اس کو ثابت کرنے کو انشاء کہا جاتا ہے. تو کہنا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جواب دے رہا ہے کہ جب کچھ نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی، تب ہم نے بنا دیا. اب تو ہڈی موجود ہے، ہڈی کا پاؤڈر موجود ہے، ہڈیاں بوسیدہ موجود ہے، مگر موجود تو ہے. تو جس نے پہلے بنایا تھا، بغیر دیکھے ہوئے، بغیر کسی نظیر کے بنا دیا تھا، تو جو ایک بار کر سکتا ہے وہ چیز دو بار بھی ہو سکتی ہے. یہی سائنس کہہ رہی ہے کہ جو ایک بار ہو سکتا ہے تجربہ، تو دوبارہ بھی ہو سکتا ہے. اگر دوبارہ وہ تجربہ نہ ہوتا تو ابھی پرسوں ہندوستان کا ایک یار چاند پہ پہنچا، وہ نہیں جاتا. چاند کہہ دیتا کہ نہیں اپولو 11 آ چکا ہے اور دوسرا نہیں آیا. جو ایک بار ہوگا، کیمیکل سائنس بھی بتا رہی ہے، جو تجربہ آپ دو کیمیکل کو ملا کر ایک بار کر سکتے ہیں، چھوٹے پیمانے پر کر سکتے ہیں، اس کو بڑے پیمانے پر بھی کر سکتے ہیں. ایٹم کو اگر آپ چھوٹے پیمانے پر توڑ سکتے ہیں تو بڑے پیمانے پر بھی توڑ سکتے ہیں. یہ تو سائنس بتا رہی ہے. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم. اور وہ کیسے کر لے گا؟ کیونکہ وہ ہر خلق پر خوب جاننے والا ہے. اور اس کی بات پہ مثالیں دی ہیں اس نے. تو یہ عقل کو مخاطب کیا ہے قرآن نے. ہماری ذمہ داری یہ ہے، میں تو آپ کو بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے درس قرآن شروع کیا. نبی کریم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے. الحمدللہ مبارکباد ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگوں کے پاس ایک ایسا امام ہے جو قرآن پڑھاتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بہتر ہے.
اور اس امام کے پاس وہ آڈینس اور وہ مقتدی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بہتر ہے کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کا ٹاپک میری کمزوری ہے تو کچھ وقت اگر میں نے زیادہ لے لیا ہو تو مجھے معاف فرمائے, کیونکہ اب یہ میرا ٹاپک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کو پڑھنے کی, سمجھنے کی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ, تابعین, ائمہ مجتہدین, علماء ربانیین کے بتائے ہوئے طریقے پر اس کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں سیدھے راستے پر چلائے اور قرآن سے محبت کرنے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپس میں محبت کے ساتھ رہنے کی, اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے, ہماری کمزوری کو طاقت سے بدل دے, ہماری جہالت کو علم سے بدل دے. ہمارے والدین کی حفاظت فرما. ہمیں جو مریض ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کرا دے. ہمیں جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما. جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما. اور جو ہماری نسلیں آنے والی ہیں ان کو دین اسلام پر قائم رکھ. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تکبیر تکبیر. اب میں رضوان بھائی سے ملتمس ہوں آخر میں کہ ہمارے والنٹیئرس کو بھیج دیں تاکہ ہمارے مہمانوں سے جو ہے وہ یہ گفٹس وغیرہ ہیں جو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم نے رکھیں. اور تمام ہمارے خادمین نوری مسجد جو ہمارے والنٹیئرس ہیں جو ہر پروگرام میں پیش رہتے ہیں, ہمارے احباب جو ہمارے معاون رہتے ہیں, ان تمام کا بھی شکریہ. ان دونوں احباب کا بھی شکریہ. بس جلدی سے آ جائیں تاکہ پھر ہم اس کے بعد اشراق چاشت کی نماز ادا کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ وارنٹی ناشتہ تیار ہو چکا آپ کے لیے. ناشتہ السلام نے فرمایا کس نے فجر کی نماز ادا کی اور وہ مسجد میں بیٹھ رہا, اللہ کے ذکر میں مشغول رہا اور اشراق پڑھ کر اٹھا تو اللہ تعالیٰ اسے ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا. آپ نے نماز فجر ادا کی, نماز فجر کے بعد آپ ایک علم قرآن کی, علم دین کی مجلس میں بیٹھے رہے, ذکر و اذکار میں مشغول رہے, دین سیکھنے میں مشغول رہے. اب اس کے بعد اشراق پڑھیں گے انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائے. آپ جلدی جلدی ہو جائیں. ہاں ٹائم ہو گیا. ناشتے میں لگے ہوں گے, بعد میں کرتے ہیں. یا سلام پڑھ لیں. حضرت کیسے کرنا ہے؟ گفٹ یہاں لگا دو کاشی بھائی, گفٹ یہاں لگا دو تو حضرت اپنے ہاتھ سے دے دیں. ہاں یار آپ بھی لے لیں گے. نہیں والنٹیئر نہیں بچوں کو
रिजवान भाई को 2 चाहिए ये एक नहीं लेंगे ओके सर अब क्यों आप चले वॉलंटियर है भैया आप परमानेंट वॉलंटियर हो गया सर हो गया सर इनाम भाई आ जाए अरे गुलाम भाई बड़ी खिदमत के साथ सर गुलाम भाई इनाम भाई इधर देखें यार इधर गुलाम भाई आ जाए यार आप हमको जो है फंसा रहे हैं जज़ाकल्लाह Second of the